बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी, प्रोग्राम खुशवफ्तन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम है इसमें मैं बात करूँगा कि जिस तरह ये बहुत काफ़ी चर्चा है इस वक्त कि इंडिया के जो खलाबाज हैं वो पहुँच गए हैं, चाँद पर पहुँच गए हैं, तो बकायदा उन्होंने तस्वीरें वगैरह भी जारी कर दी हैं। ये एक देखें, अगर आप हिस्ट्री में देखें, हिस्ट्री में पाकिस्तान शुरू में कहाँ था, फिर उसके बाद आज 75 साल में पाकिस्तान कहाँ पहुंचा है, क्या वजह है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका, इसका जिम्मेदार कौन है, किसको हम कहें इसका जिम्मेदार है। इस हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट मैंने देखी है तो मैंने वो रिपोर्ट रख ली और मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट आपके साथ भी शेयर करूं। ये रिपोर्ट जो है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, जो हमारे एक साथी हैं साफ़ी इकरार हसन, उन्होंने बनाई है। तो उनकी जो वीडियो है वो मैंने जो है आपके साथ शेयर करनी है। तो देखें कि इस वीडियो में आप कि किस तरह 75 सालों में इंडिया ने क्या क्या किया और हमने क्या क्या कारनामे अदा किए, और किस तरह आज इंडिया कहाँ पहुँच गया, उसकी इकॉनमी कहाँ चलेगी और हम कहाँ पहुँच गए, और इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार किसको उठाएं हम, कोई समझ नहीं आ रही किसको कहें। जितनी सियासी जमातें आई हैं सबका एक अपना रोना है। वो कहते हैं हमें हुकूमत नहीं करने दी गई, हमसे हुकूमत छीन ली गई। हर दफा हर दौर में एक एमकेएम पैदा हुई, काफ पैदा हुई, इस्लाम पार्टी पैदा हुई, इस तरह मुख्तलिफ पार्टियां पैदा होती रहीं, मगर पाकिस्तान की तरक्की कहाँ गई, हम कहाँ खड़े हैं आज। रिपोर्ट मैंने ये भी रिपोर्ट देखें सबकी वो रिपोर्ट, तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं। भारत ने चांद को तस्खीर कर लिया है। गुज़श्ता रोज चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर पहुंचने के बाद भारत चांद पर पहुंचने वाली दुनिया की चौथी, जबकि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली ताकत बन गई है। आप सब के लिए यह बात हैरत का बायस होगी कि पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम भारत से कहीं पहले शुरू हुआ था। पाकिस्तान के नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम की सरबराही में पाकिस्तान के खलाई तहकीकाती इदारे यानी स्पार्को का क़याम 1961 में अमल में आया था, जबकि चांद पर कामयाबी से मिशन भेजने वाले भारतीय खलाई इदारे ISRO का क़याम 8 साल बाद 1969 में अमल में आया। लेकिन 1961 के बाद पाकिस्तान और भारत के खलाई और सियासी सफर में आखिर ऐसा क्या होता रहा कि भारत आज दुनिया की खलाई कुव्वतों में सरे फहरिस्त है और पाकिस्तान खलाई तहकीक के मैदान में शायद आखिरी नंबरों पर भी नहीं आता। आए एक मुआवजा करते हैं। 1962 में जिस वक्त भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी विक्रम सरभई की क़यादत में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च कायम हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान में जनरल अयूब खान इख्तियार पर कब्जा करके बतौर सदर हलफ उठा रहे थे। 1963 में जब भारत अपर एटमॉस्फेरिक रीजन का प्रेशर जांचने के लिए पहला रॉकेट खला में छोड़ रहा था, एन उस वक्त जनरल अयूब खान के मुकाबले में कायद आज़म की बहन मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जनाह को गद्दार करार दिया जा रहा था। खातून की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे थे। 1969 में जब भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा था, एन उस वक्त पाकिस्तान में जनरल याहिया खान मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके सदारत का ओहदा संभाल रहे थे। जिस साल भारत में डिजाइन होने वाला पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा रूस से लॉन्च किया जा रहा था, उस साल बदकिस्मती से पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल सलाम आईन पाकिस्तान में गैर मुस्लिम करार दिए जाने के बाद एहतजाजन पाकिस्तान छोड़कर जा रहे थे। 1977 में जब भारत पहला टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट बना चुका था, इससे कुछ पहले पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक तीसरा मार्शल लॉ लगा चुके थे। 1979 में जब भारत हाइड्रोलॉजी, फॉरेस्ट और ओशनोग्राफी का तज्जिया करने के लिए पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्करा 1 लॉन्च कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान में जनरल जिया हुदूद ऑर्डिनेंस का निफाज कर रहे थे, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जा रही थी और हम अफगानिस्तान में एक पराई जंग के लिए खुद को
کرائے پہ پیش کر رہے تھے۔ 1981 میں جب بھارت روہنی سیٹلائٹ RSD-1 کو کامیابی سے مدار میں بھیج رہا تھا، اس وقت جنرل ضیاء الحق کی جانب سے پاکستان میں 1973 کے متفقہ آئین کے بدلے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر لایا جا رہا تھا۔ 1984 میں جب راکیش شرما سویوز T-11 کو خلا میں لے جا کر پہلے بھارتی خلاباز ہونے کا اعزاز اپنے نام کر رہے تھے، اس وقت پاکستان کے شہروں یعنی کراچی اور حیدرآباد میں الطاف حسین اور عظیم احمد طارق مہاجر قومی موومنٹ کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ 1988 میں جب بھارت پہلی ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ IRS-1A کو لانچ کر رہا تھا، اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق جنیجو حکومت کا خاتمہ کر رہے تھے۔ جب IRS-1A خلا میں اوپر کی جانب جا رہا تھا، اس وقت جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہو کر نیچے کی جانب آ رہا تھا۔ 1991 میں جب بھارت دوسری ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ IRS-1B خلا میں لانچ کر رہا تھا، اس وقت پاکستان میں صدر غلام اسحاق خان بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر رہے تھے۔ 1993 یعنی 1993 میں جب بھارت کی پہلی پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل یعنی PSLV-D1 خلا میں جا رہی تھی، اس وقت پاکستان میں غلام اسحاق خان اور نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر استعفیٰ دے کر اپنے گھر جا رہے تھے۔ 1999 میں جب انڈیا اپنی دوسری پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل یعنی PSLV-C2 کے ذریعے 3 سیٹلائٹس IRSP-4 KITSAT-3 اور DLR TUBSAT مدار میں چھوڑ رہا تھا، اسی سال پاکستان میں جنرل پرویز مشرف نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر پاکستان میں چوتھا مارشل لا نافذ کر رہے تھے۔ 2001 سے 2007 تک جب بھارت اپنا سیٹلائٹ TELS لانچ کر رہا تھا، ہماری عدالتیں پرویز مشرف کو 3 سال تک قانون بنانے کا مکمل اختیار دے رہی تھی۔ جب بھارت GSAT لانچ کر رہا تھا، اس وقت ظفر اللہ خان جمالی، چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم کی میوزیکل چیئر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب بھارت کی جانب سے کارٹوسیٹس کو خلا کی جانب بھجوایا جا رہا تھا، اس وقت پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار چودھری کو ان کے گھر بھیجا جا رہا تھا۔ جب انڈیا میں EDU سیٹس کو مدار کی جانب روانہ کیا جا رہا تھا، ہم اس وقت لال مسجد کے تنازع میں الجھ کر وفاقی دارالحکومت میں بدنام زمانہ لال مسجد آپریشن کر رہے تھے، اور جس وقت بھارت خلا میں ان سیٹ نامی سیٹلائٹ روانہ کر رہا تھا، اس وقت وطن عزیز میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جا رہا تھا۔ 2008 میں جب بھارت بغیر انسان کے چاند پر جانے والا اپنا پہلا مشن چندریان-1 لانچ کر رہا تھا، اس سال پاکستان میں سوات اور فاٹا میں شدت پسندی اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ 2009 میں جب ہندوستان زمین کی تصاویر حاصل کرنے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اپلیکیشنز کی صلاحیت کو بڑھانے اور نکھارنے کے لیے ریڈار امیجنگ سیٹلائٹ RISAT-2 کو خلا میں بھیج رہا تھا، اس سال ہم سوات میں طالبان سے معاہدہ کر کے ان کے وضع کردہ قوانین کو نافذ کرنے کا اعلان کر رہے تھے۔ 2011 میں جب بھارت ریسورس SAT-1 کے فالو اپ کے طور پر 18ویں ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ بنا رہا تھا، اس وقت پاکستان میں ایبٹ آباد میں US نیوی سیلز اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کر رہے تھے، اور ہم سب چین اور آرام کی نیند سو رہے تھے۔ 2012 میں جب بھارت اپنا پہلا ڈیڈیکیٹڈ نیویگیشنل سیٹلائٹ IRNSS-1A لانچ کر رہا تھا، اس وقت ہماری عدالتیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دے رہی تھی۔ اسی سال جب بھارت PSLV-C25 کے ذریعے مریخ پر جانے کی داغ بیل ڈال رہا تھا، مریخ پر جانے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس وقت کراچی کی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں 400 لوگ زندہ جل مرے تھے، اور ان لوگوں کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ 2017 میں انڈین سپیس ریسرچ آرگنائزیشن ایک ہی لانچر سے 104 سیٹلائٹس کو لانچ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر رہی تھی، اس وقت پاکستان میں عدالت عظمیٰ کے ذریعے نواز شریف کو نااہل قرار دے کر منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا جا رہا تھا۔ 2019 میں جب انڈیا چاند کے ساؤتھ پول پر سافٹ لینڈنگ کو یقینی بنانے کے لیے چندریان-2 لانچ کر رہا تھا، ہمارے یہاں ساہیوال میں معصوم بچوں کی نظروں کے سامنے ان کے والدین کو دہشت گرد قرار دے کر گولیاں ماری جا رہی تھی۔ انڈیا چاند پر پہنچ گیا، لیکن ان یتیم بچوں کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ 2022 میں
جب بھارت کے نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر شاد نگر میں اوشن سیٹ 3A کے ذریعے خلا سے زمین کی پہلی تصاویر بھارت کو موصول ہو رہی تھی، پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس سے ایک اور منتخب وزیر اعظم عمران خان کو ان کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی بے دخل کیا جا رہا تھا۔ 2023 میں جب بھارت کا مشن چندریان 3 چاند پر لینڈ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا، ہم جڑاوالا میں مسیحی برادری کی عبادت گاہیں نذر آتش کر رہے تھے، ان کے گھروں کو جلا رہے تھے، اور اب جب بھارت چاند پر پہنچ چکا ہے، ہم اپنے گلے میں IMF کی صلیب ڈالے انتہائی بے بسی اور لاچاری سے منزل تک جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہم آمریت اور جمہوریت کے سوالوں کے درمیان آج بھی الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج آج بھی 2 وقت کی روٹی ہے۔ جی ناظرین، رپورٹ دیکھی آپ نے، تو بات ناظرین یہ ہے کہ جب تک پوری قوم یہ تیار نہیں کر لے گی ملک کی ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا نہیں کرے گی، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ سیاستدان جو ہیں ان کا کردار یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کے جاتے ہیں کہ ان کو انوالومنٹ کے لیے کہتے ہیں، انوالومنٹ جو کہتے ہیں کہ انوالومنٹ کرو، حالانکہ یہ غلط ہے، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کیا کرے جب ان سے کام نہیں ہوتا یا تو یہ پھر ان کے پاس بھاگتے ہیں، ان سے کچھ ہوتا نہیں پھر ان کے پاس ہیلپ کے لیے بھاگتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اگر نہ آئے تو یہ آپس میں لڑکے مر جائیں، تو ان کی مجبوری ہے، وہ پھر آتے ہیں، کیونکہ اب وقت یہ ہے کہ جتنے سیاستدان ہیں سب کو مل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ سوچنا چاہیے۔ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے۔ بڑی کرپشن کر لی، سب کچھ کر لیا، مگر خدا کے لیے اب کرپشنوں سے باہر آ کے اس ملک کے لیے سوچیں۔ میری جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب ملک کی بہتری کے لیے جو ہے سب سیاستدانوں کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جن کے کرپشن کے چارجز ہیں، ان کو کبھی نہیں جو ہے معاف کرنا چاہیے، ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے